ویلکم ٹو سمپلی امریکہ۔ یہ ورجینیا کی جارج میسن یونیورسٹی ہے، جہاں پاکستان سمیت دنیا بھر کے 100 سے زیادہ ممالک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی طلباء زیر تعلیم ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق سن 2019 اور 20 کے تعلیمی سال میں 10 لاکھ سے زیادہ غیر ملکی طلباء امریکی یونیورسٹیز اور کالجز میں زیر تعلیم تھے۔ اس وقت جن ممالک سے سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس امریکہ تعلیم حاصل کرنے آ رہے ہیں ان میں چین، بھارت، جنوبی کوریا، اسپین اور بنگلہ دیش سر فہرست ہیں۔ ہمارے کئی ناظرین کو یہ جاننے کا تجسس ہے کہ امریکہ عالمی سطح پر تعلیمی میدان میں کیا سپورٹ دیتا ہے۔ لاہور سے دیکھتے ہیں سلمان بٹ کا یہ سوال۔ امریکہ جہاں پہ دیگر اتنے شعبوں میں تعاون کرتا ہے ڈیفنس سمیت، تو کیا ایجوکیشن کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اقدامات ہمیں خاص نظر نہیں آتے؟ تو کیا ہے امریکہ کی پالیسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ممالک میں، ترقی پذیر ممالک میں ایجوکیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ امریکی محکمہ خارجہ کے 1946 سے جاری فل برائٹ اسکالرشپ پروگرام سے اب تک دنیا بھر کے 4 لاکھ افراد مستفید ہو چکے ہیں۔ فل برائٹ اسکالرشپ پروگرام کے ذریعے دنیا بھر کے 160 ممالک کے طلباء، اسکالرز، اساتذہ، ریسرچرز اور فنکاروں کو امریکہ کے تعلیمی اور تحقیقی اداروں میں آ کر تعلیم اور تجربات حاصل کرنے اور تحقیق کا موقع ملتا ہے۔ اس کے آغاز سے اب تک 7,000 سے زائد پاکستانی اور 900 سے زائد امریکی پاکستان کے لیے فل برائٹ اسکالرشپ کے ایکسچینج پروگرام میں حصہ لے چکے ہیں۔ جارج میسن یونیورسٹی میں انٹرنیشنل پروگرامز کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر جوڈتھ وین بیور گرین سلمان کے سوال کے جواب میں کیا کہہ رہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم تعلیم کے لیے بہت زیادہ غیر ملکی امداد دیتے ہیں۔ اس میں اساتذہ کی تربیت اور تعلیم کے اخراجات کی ادائیگی میں مدد دینا بھی شامل ہے۔ اس میں ٹیکسٹ بکس کی لکھائی، کمپیوٹرز اور دوسری چیزیں سیکھنے میں مدد، باہر کے ممالک میں خواندگی بڑھانا، ورک فورس کی ترقی، تعلیمی پروگرامز کو چلانا اور حتیٰ کہ اسکولز کی تعمیر تک شامل ہے۔ لہٰذا ہم کئی ممالک میں بہت زیادہ مدد فراہم کرتے ہیں، لیکن یقیناً معیاری تعلیم مہیا کرنا انتہائی مہنگا کام ہے اور امریکہ ایک حد تک ہی مدد دے سکتا ہے۔ اور سب سے اہم موضوع یعنی امریکہ میں غیر ملکی طلباء کے لیے تعلیمی مواقع کا سوال، اور یہ سوال پوچھ رہے ہیں حسین جاوید۔ اب جبکہ بائیڈن حکومت امریکہ میں آ چکی ہے تو جو اوورسیز اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے F1 ویزا کی جو شرائط ہیں وہ مزید سخت ہونے جا رہی ہیں، یا اس میں ہم کوئی نرمی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا حتمی جواب دینا مشکل ہے، کیونکہ ویزے کے اجراء کے قواعد ابھی بدلے نہیں گئے اور اس کا امکان بھی کم ہے۔ لیکن اگر ان میں کوئی تبدیلی آئی تو وہ امریکی کانگریس کے ذریعے آئے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنے جاتے ہیں تو درخواست دینے والے کو ویزا دینے کا اختیار کونسل خانے کے افسر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو تعین کرتا ہے کہ کیا درخواست گزار ویزے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ 2 بالکل ایک جیسے درخواست گزاروں کو ایک کونسلر آفیسر ویزا جاری کر دے اور دوسرا اسے رد کر دے۔ جو بات یقین سے کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ گزشتہ حکومت کے بیرون ملک افراد کے امریکہ آنے کے بارے میں خیالات حوصلہ افزا نہیں تھے، لیکن نئی حکومت ایسی نہیں۔ وہ فورن اسٹوڈنٹس کے ذریعے امریکہ اور امریکی طلباء کو پہنچنے والے فائدے سمجھتے ہیں۔ جوڈتھ نے کہا کہ غیر ملکی اسٹوڈنٹس کیمپس کو ایک بہت متنوع جگہ بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سب کو ایک دوسرے سے بہت کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی تعلیمی نظام کو فورن اسٹوڈنٹس کی وجہ سے مالی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنے سوالات کے ساتھ تیار رہیے، کیونکہ ہماری ٹیم پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ سے سوال پوچھنے پہنچ سکتی ہے۔